بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا اور باپ نے ان کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلی بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ابا جان بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مار دو، بلکہ یوسف کو ایک ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ لہٰذا سب نے مل کر اسی بات کو طے کر لی۔ لہٰذا یہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی ان سب کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے پاس کھیلنے کے لیے بھیج دو۔ ان سب کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیلنے میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر جنگل میں اس کو کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو لے جا کر ایک اندھیری کنویں میں پھینک دیا اور رات کو واپس روتے ہوئے گھر آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھا باپ آخر کیا کرتا، بس صبر کیا اور خاموش ہو گئے اور بیٹے کی جدائی میں بہت روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کنویں کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈال دی۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کی بادشاہ نے اس قافلے والوں کو کچھ قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کے جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز زلیخا نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی جس سے قمیص پڑ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے ابروئی کرنا چاہتا ہے، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے ساتھ پہنچ گیا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف صحیح ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، اصل میں تو ہی قصوروار تھی۔ اس واقعے کی خبر ساری مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت کی
اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چری اور ایک ایک پل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہے اور چڑیوں سے بجائے پلوں کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگے کہ واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انتہائی لمبی ہے، لہٰذا ہم اس کو 3 پارٹ میں تقسیم کریں گے۔